نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پی کے ٹرو ٹی وی اور میں ہوں حاجی محمد بشیر سولجر۔ آج ہم ایک ویڈیو میں تاریخ کے جھرونکوں میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، 1939 کو دوسری جنگ عظیم ہوئی اور 1945 کو ختم ہوئی۔ 6 سال جنگ رہی، یہ طویل ترین جنگ۔ اس جنگ نے امریکہ نے ہیروشیما پر اور ایٹمی بم چلائے پہلی مرتبہ، اور جرمنی کو، جاپان کو تباہ کر دیا، ناگاساکی اور ہیروشیما کو۔ ناظرین، اس کے بعد دنیا میں جو نقشہ ابھرا اس میں 4 طاقتیں دنیا پر رہ گئی: امریکہ، برطانیہ، روس اور فرانس۔ اگر ہٹلر کو کچھ اور موقع ملتا، اگر وہ جنگ جیت جاتا، تو یہودیوں کا دنیا میں قلع کما کر دینا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نازیوں نے یہودیوں کو گیس کی بھٹیوں میں زندہ پھینکا، اور 1-2 نہیں، لاتعداد۔ اور اس کے بعد یہودی جو بہت زیادہ جرمنی میں تھے، وہاں سے نکلے اور فلسطین کے علاقے میں چلے گئے۔ پہلے وہاں یہ مہاجرین کی شکل میں گئے، پھر وہاں انہوں نے، ان کے پاس پیسہ تھا، اور فلسطینی جو ہے نا اس وقت غریب تھی، تو انہوں نے لالچ دے کر فلسطینیوں سے زمینیں خرید لیں اور آباد ہوتے رہے، حتیٰ کہ پھر انہوں نے وہاں اپنی مملکت کا اعلان کر دیا، جس کو پاکستان نے آج تک تسلیم نہیں کیا، اور بھی بہت سے ملکوں نے تسلیم نہیں کیا۔ ناظرین، اس کے بعد عمرانی معاہدے پر بہت سختی سے عمل درآمد ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ بھی ہوا تھا کہ ہم اسلحہ بنائیں گے اور دنیا کو بیچیں گے، اور اس کے لیے ہم جو ہمسائے ملک ہیں ان میں تخریب کاری کرائیں گے، یعنی جنگیں کرائیں گے، کیونکہ اس وقت دنیا میں یہ 2 جو تھی انٹیلیجنس، وہ بہت مقبول اور بہت خطرناک سمجھی جاتی ہیں، ایک CIA اور ایک KGB روس کی۔ تو ناظرین، اس کے بعد ویسا ہی ہوا جیسا انہوں نے پلان کیا تھا کہ جو ہمسایہ ملک تھے، جیسے کہ بعد میں پاکستان اور ہندوستان بنا، تو پاکستان امریکہ کی طرف مائل ہو گیا اور انڈیا روس کی طرف مائل ہو گیا۔ اس طرح یہ دنیا میں انہوں نے بلاک تقسیم کر لیے، اور اپنا اسلحہ ساز فیکٹریاں دن رات ان کا کام کرتی رہی۔ وہ اسلحہ فروخت کرنے کی وجہ سے یہ ان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے، ورنہ یہ بھی جنگ کے بعد بالکل کھوکھلا ہو چکے تھے، بہت غریب ہو چکے تھے۔ ناظرین، اس میں سب سے زیادہ جو کردار ادا کیا وہ اسرائیل یہودیوں نے کیا، کہ وہ دنیا سے پورے سمٹ کر ان کو جگہ مل گئی،
فلسطین کی وہاں آباد ہوتے رہے۔ یاد رکھیں کہ یہودی جو ہیں وہ کسی اور قوم میں، کسی اور فرقے میں، کسی اور جماعت میں اپنی شادیاں نہیں کرتے۔ یہودی صرف یہودیوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، اس لیے ان کی تعداد جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بس اتنی ان کے جو مقدار تھی وہ اتنی بڑی نہیں، آبادی اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن تھے بڑے چلاک، بڑے عیار۔ تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ امریکہ پر بھی جو ہے نا، کیونکہ تیز تھے، پڑھے لکھے تھے، تو امریکہ میں اپنے پیر اس طرح جمائے کہ یہ حتیٰ کہ یہ اقتدار کے ایوانوں تک ان کی جو ہے نا نہ صرف رسائی شروع ہو گئی، بلکہ یہ جو کرتا درتا بن گئے۔ آج بھی کوئی بھی امریکی صدر اسرائیل کو دھمکی نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیں، ایک صدر نے کہا فلسطین کے معاملے میں اسرائیل کو دھمکایا، تو اس وقت کے اسرائیل کے صدر نے امریکہ کو کہا تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، ہم تو وہ ہیں جو امریکہ کو جلا کر خاک کر دیں گے۔ تو اس نے سب سے زیادہ جو ہے وہ طاقتور دنیا میں اسرائیل ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں ایک ہی ہیں، اس کو باپ بیٹا بھی کہتے ہیں، لیکن اگر جو چلاکی اور عیاری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اسرائیل امریکہ کا باپ ہے۔ تو پھر اس کے بعد ناظرین 1967 میں اسرائیل کے ساتھ عربوں کی جنگ ہوئی جو 6 دن جاری رہی۔ اس جنگ میں جو اتحاد تھا وہ مصر، عراق، اردن یہ ملک تھے، اور اسرائیل جو تھا وہ اکیلا تھا، لیکن اللہ کی مرضی ایسی تھی کہ اسرائیل نے ان پر فتح حاصل کی اور جولان کی پہاڑیاں، مشہور جولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا، جو بعد میں مذاکرات کے لیے کچھ حصے واپس کیے گئے۔ تو یہودی جو ہے ہمیشہ اسلام دشمنی پر سب سے بڑا کردار ادا کرنے والے۔ ناظرین، پھر جو میں بتانا چاہتا ہوں تاریخ، سال، دن کے حوالے سے، تو جو پاکستان، ہندوستان علیحدہ ہوئے اور اس وقت کے بعد جب 1971 کی جنگ ہوئی اور پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، تو پہلی حکومت جو پاکستان میں پڑی وہ ذوالفقار علی بھٹو کی تھی۔ اختلافات اپنی جگہ، لیکن ذوالفقار علی بھٹو ایک تاریخ ساز سیاستدان تھے۔ وہ سب سے زیادہ بڑی تاریخ جو انہوں نے رقم کی، انہوں نے سارے اسلامی سربراہوں کی پہلی کانفرنس، عالمی کانفرنس 1974 میں لاہور میں منعقد کی، اور پھر اس کانفرنس کو دیکھ کر امریکہ، برطانیہ تلملتا اٹھے، چیخ اٹھے، پھر انہوں نے سازشیں شروع کر دی۔ اور یاد رہے کہ 1967 کی جنگ میں شاہ فیصل نے تیل بند کر دیا تھا امریکہ کا۔ اس وقت تیل کی قیمت کا اندازہ ہوا کرتا تیل کتنی بڑی ہتھیار ہے۔ تو ناظرین، شاہ فیصل نے امریکہ کا تیل بند کیا۔ تاریخ صرف یہ عربوں کی امریکہ کے ساتھ یا ٹکرانے کی یہی ہے کہ شاہ فیصل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امریکہ کو تیل کی سپلائی بند کر دی تھی۔ تو ناظرین، جب کانفرنس اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں منعقد ہوئی اور اس کے بعد امریکہ کی CIA
اور اس وقت موساد بہت طاقتور ہو چکی تھی۔ موساد ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی، بہت خطرناک، نہایت خطرناک۔ KGB کے بعد روس کی جو KGB تھی نا، سب سے پہلے وہ ظالم ترین ایجنسی تھی۔ اس کے بعد جو ظالم ترین ایجنسی، خفیہ ایجنسی بڑی موساد کی تھی، اور CIA اور موساد مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ حکومتیں سربراہوں کو قتل کرتے ہیں، اہم جو ہے لیڈر ان کو قتل کراتے ہیں، جہاں کوئی ان کے مفادات کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کرے، آج تک کی تاریخ یہ ہے کہ اس کو یہ قتل کرا دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہنری کسنجر وزیر خارجہ تھا 1971 میں، تو اس نے بھٹو کو دھمکی دی تھی اس کے آفس میں آ کر۔ وہ اس وقت پاکستان میں وہ سفیر تھا۔ بعد میں اس نے کتاب لکھی تھی کہ پاکستان 25 سال بعد پاکستان کی آرمی میں بغاوت ہو جائے گی، لیکن الحمدللہ پاکستان سلامت ہے اور سلامت رہے گا۔ تو بھٹو نے اس کو دھمکی دی ہنری کسنجر کہ ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ تو بھٹو نے اس کو کہا کہ آؤٹ ٹو مائی آفس، گیٹ آؤٹ ٹو مائی آفس، اور حکم دیا کہ 24 گھنٹے سے پہلے میرا ملک چھوڑ جاؤ۔ باہر کا لکھی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، بھٹو کو پھانسی ہو گئی۔ آج پھر پاکستان میں ایک ولاولا انگیز قیادت، بین الاقوامی طور پر فیمس لیڈر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان میں پیدا کیا تھا، اور پاکستان میں وہ وزیر اعظم بنا، اس کا نام عمران خان ہے۔ اور آج وہ اسلامی کانفرنس کے بعد دوسری مرتبہ آج وزرائے خارجہ، اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس 22 مارچ 2022 کو آج کے دن ہو رہی ہے، اور اس میں تقریباً 58 اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ اور کچھ ملکوں کے سربراہ شرکت کر رہے ہیں۔ عمران خان پہلا خطاب کر رہا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی قوم سوچو، غور کرو، چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کی باتیں نہ سنو، اپنے مفادات تو بالائے طاق رکھتے ہوئے آج اس بات پر تہیہ کر لو کہ اگر تم نے غلامی کی زندگی سے نجات حاصل کرنی ہے، اگر آزاد زندگی گزارنی، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا مستقبل اور آزاد مستقبل دینا ہے، تو پھر اس وقت ڈاکوؤں، لٹیروں کی مدد نہیں کرو۔ اور دیکھو عمران خان جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو پوچھو کہ دنیا عمران خان کو کس نام سے پکارتے ہیں اور کیا خدشات رکھتی ہیں۔ پوری مغربی میڈیا دیکھ لیں، پوری مغربی ملک اس وقت اس سوچ بچار میں ہے کہ عمران خان کو اگر جلد از نہ ہٹایا گیا تو یہ سارے اسلامی ملکوں کو لے کر ایک ایسا تباہ کن ہمارے لیے ثابت ہوگا کہ ہم بکھر کر رہ جائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے، میں آپ کو پورے وثوق سے تاریخ کے آئینے میں بتا رہا ہوں کہ امریکہ کو اتنا خوف چین کا نہیں ہے جتنا خوف پاکستان کا ہے، کہ پاکستان اگر ابھر گیا اور پاکستان میں اگر یہ عمران خان اور چند سال گزار گیا تو پاکستان دنیا کے لیے، مغربی دنیا کے لیے بہت خطرناک ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے
عمران خان کی مدد کرے، عمران خان کے بازو بنے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے رہا کریں، آپ کی مہربانی، تاکہ ہم آپ کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط تر ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔